Ask حافظ عبدالرؤوف قریشی۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کے حوالے سے کہ یہاں جو معیشت کا لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي یعنی جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کی زندگی ہم تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دیکھیں، معیشت سے مراد یہاں تنگ زندگی ہے، یعنی ہارڈ لائف، یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی ہارڈ ہوگی۔ یہاں یہ بات سمجھتے چلیں کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام انسانوں پر یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو شرح صدر حاصل ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اب یہ سب سے بڑی دولت ملے گی کسے، اور ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ جناب فلاں شخص کو شرح صدر حاصل ہے اور فلاں شخص اطمینان قلب کی زندگی گزار رہا ہے؟ تو سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں رب العالمین فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس بات کو یاد رکھو کہ اطمینان دلوں کا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کے قوانین میں اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی گزارے، جو شخص رب العالمین کے اصولوں سے اپنے آپ کو رنگین کر کے زندگی گزارے، جو شخص اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے، اسے شرح صدر بھی حاصل ہے، اسے اطمینان قلب بھی حاصل ہے۔ ممکن ہے یہ شخص روکی سوکھی کھاتا ہو، یہ بھی ممکن ہے وہ ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتا ہو، یہ بھی ممکن ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے بسا اوقات اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، اللہ رب العالمین کی پسند کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے زندگی بھی دل پسند ملتی ہے، اسے شرح صدر حاصل ہوتا ہے، اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے احکامات کو چیلنج کرتا ہے، رب العالمین کے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے، کہیں خود اللہ رب العالمین کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کروڑ پتی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر کر و فر کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھنڈے والی گاڑی میں وی آئی پی اور وی آئی پی کی حیثیت سے گھومتا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرح صدر ایسے شخص کو حاصل نہیں ہوتا، اطمینان قلب ایسے شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ بظاہر ان کی دنیا بڑی اچھی لگتی ہے، ان کی زندگی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ایک خلا سا ان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، ایک بے قری سی ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہے، اور راتوں کی نیند ان کی حرام ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق زندگی گزارے ہیں، تو ان کے لیے اطمینان قلب بھی ہے، ان کے لیے شرح صدر بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر لیں، قوانین اور الہامی ہدایات سے اعراض کر لیں، ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جب قیامت میں جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے تو جو خطاب اللہ تعالیٰ کا ہے نا، وہ سورہ فجر میں اللہ فرماتا ہے، ہم کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، یعنی جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے عقیدوں پر مطمئن تھا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اخلاق پر مطمئن تھا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اعمال پر مطمئن تھا، تو رب العالمین اس سے کہیں گے اے نفس مطمئنہ، جاؤ میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اطمینان قلب اور شرح صدر دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العالمین اسے حاصل کرنے کی ہم سب کو
ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے.